بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اس آیت کے ضمن میں تمہیدانہ کچھ باتیں گزشتہ جمعے کو عرض ہو چکی ہیں۔ کوشش کروں گا آج کی اس مجلس میں اس حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے اس آیت کے ذریعے جو پیغام ہمیں دیا ہے، اتنی باتیں ہو جائے کہ ذہن نشین بھی ہو، عمل بھی آسان۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں، یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ مکافات عمل کہتے ہیں اس بات کو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں سمجھاؤ بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے موت کے وقت اللہ پاک اس کو کلمہ نصیب نہیں فرماتے، وہ بے ایمان ہو کر دنیا سے چلا جائے۔ یہ مکافات عمل، یہ شراب پینے کا نتیجہ ہے۔ یا جیسے فرمایا، جو والدین کا نافرمان ہو، کہنا نہیں مانتے، والدین کو ناراض کیے ہوئے ہیں، اس کا مکافات عمل یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کو دنیا میں نقص سزا دیتے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جیسے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھی ہے۔ یہ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، بڑی کتاب بھی ہے، اس کا مختصر وہ بھی کیا گیا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کتاب لے کر اس کو پڑھ لیں۔ بہت عبرت کی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، سمندر زرفزا۔ بس کوئی میرے ساتھی اس کتاب سے اگر پڑھ سکتا ہو محروم نہ رہے۔ تنبیہ الغافلین، لکھنے والے حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ، سمرقند کے، اصل تو عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک شخص سے، جوان سے، اس نے شادی کی، بیوی گھر لے کر آئے، گھر میں بوڑھا والد تھا۔ ظاہر ہے بڑھاپا بھی ایک عذاب سے کم تو نہیں ہوتا، اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے بوڑھے کی، جتنی دوا دارو کرو بس اس کی سہارے ایک دن دو دن ٹھیک رہتے، پھر وہی حال۔ اس لیے فرمایا اپنے بوڑھے والدین کا بہت خیال رکھو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ بڑھاپے میں کبھی والدین کے سامنے ایک جوان اولاد اف نہ کرو، اس کو جھڑکو مت کہ ابا جی تیری سمجھ میں بات نہیں آتی، بس تو چپ رہے، نہیں، مشورے میں شامل کر لیا کر، مشورے میں شامل کر لیا۔ اس سے اپنی مشوروں سے محروم نہ رکھا کر۔ چاپی مٹی کی ضرورت ہے، اس کو دبا لیا کرے، ہاتھ دبایا کرے، پاؤں کمزور ہو جاتے آج۔ حضرات فرماتے چند چیزیں ہیں جو زندگی کے بڑے ہی انسان کے لیے کسی انتہائی تکلیف سے کم نہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ بڑھاپا میں مفلس، بڑا ہو گیا جیب میں کچھ نہیں، مفلس،
بوڑھا ہو گیا مفلس. ایک شخص نے چیخ کر لاہور میں تھا غالباً ابھی کی بات ہے، مہینہ دو کی بات، اس سے زیادہ کی، کہا حکمرانوں خدا کے لیے دعاؤں کو سستی کرو، ہر وقت بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اب حیات نہیں ہے اتنی طاقت مجھ میں کہ ہر وقت دوا خریدوں، سستی کرو تاکہ میری قوت اتنی ہو جائے کہ میں خرید سکوں. بڑھاپا کی مفلسی بڑی عجیب چیز ہے، اس لیے بوڑھوں کا خیال رکھا کرے، جیب میں دیکھا کرے کچھ ہے یا نہیں، کچھ رکھ دیا کرے، جب رکھ دیا پھر پوچھے مت ابا جی وہ پیسے کہاں گئے. جیسے فرمایا گھر میں بیوی ہو اس کو کچھ دے دیا کرے ماہوار، اس سے پوچھے پھر نہ کرے ہاں میں نے وہ رقم دی تھی وہ کہاں خرچ ہو گئی، نہیں 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 تمہارا حق آگے نہیں ہے. بہت سے باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتے ہے اس کے کوئی کمزور بہن بھائی ہو، اس کی کمزور والدین ہو، اس پر خرچ کر لیا کرے، تو سن کر پھر تمہیں تکلیف ہو، اس لیے اس کو دیکھ کر پھر پوچھا نہ کرے. اسی طرح کے جو والدین کو کچھ دیا پوچھا نہ کرے ابا جان وہ پیسے کہاں گئے. تو اس لیے اس وقت کی مفلسی بڑے عذاب عظیم سے کم نہیں. جس طرح جوانی کی موت ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک امتحان آزمائش، اس طرح بڑھاپے کی مفلسی بھی، اور ایک دفعہ اللہ انکے دے اور پھر لے لے، اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے. جس نے نہیں دیکھا دنیا نہیں دیکھا، جس نے دیکھ لیا اور پھر اس کے آنکھیں چلی گئی بنائی، اللہ اکبر، یہ زندگی کے ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے پھر ہمارے اوپر بھی بڑھاپا آنے والا ہے، اللہ پھر ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھے. تو بات آ گئی. فقی ابو اللیث سبق رحمۃ اللہ فرماتے کوفہ میں ایک شخص تھے، جوان تھے، شادی کی، اس کی بیوی ذرا تیز ترار تھی، گھر میں بوڑھا والد تھا. بوڑھا جب ایک دن وہ شخص اپنے کام سے گھر آیا تو بیوی آگ بگولا ہو کر ملی، یا اس گھر میں میں رہوں گی یا تیرا باپ رہے گا. کیا ہوا اللہ کی بندی، کیا ہوا، میں تک ماندہ آ جاتا ہوں، یہ بھی ظلم ہے. دن بھر کا تک ماندہ شوہر گھر آئے اور بیوی آگ بگولا ہو کر استقبال کرے، یہ بھی زندگی کا ایک بہت بڑا عذاب. اس نے فرمایا ان لوگوں سے کہا گیا جن کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے بات چیت کی وجہ سے، شوہر سے کہا گیا کہ جب تم گھر میں آؤ مسکرا کر داخل ہو. بیوی سے کہا جب تمہارے شوہر گھر آئے مسکرا کر استقبال کرو. خدا کی قسم اس گھر میں کبھی طلاق کی نوبت نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم کریں خدا کی قسم زندگی آسان ہو جائے. یہاں سے بھی آگ بگولوں کو دنیا بھر کے غصے اپنے اوپر سوار کر کے دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملتے، گھر میں آ کر آگ بگولو بیوی کے سامنے، اور بیوی بھی پھر اوپر سے وہ بھی آگ بگولا ہوتی، جن بھر کی کام کاج میں اس کو بھی ایسا کیا ہوتا ہے، اس نے بھی سر کو کسی رومال سے باندھ کر میرے سر میں صبح سے درد ہے اور تم الٹے آ گئے. پھر یہی استقبال ہوگا. تم ذرا مسکرا کر ملو، وہاں سے بھی مسکرا کر استقبال ہو. گھر میں آ کر ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں. کورتر چراسم یکشنی پیو غارا ننوزی بلکشنی بل غارا ننوزی بیوی شزمی بل طرف تسی تاسی فکر کی ماحول میں جو کر ذرا سے بیری جی حتی انسان را ننوتے کہ یہ زناور را ننوتے خور تا خو زناور چی زی طرح سے خلق زنی پٹی جی تو انسان و کور ترالین تاسو کشنان دی پٹی جی بابا را لی دینا چی استقبال وکو یو سلام وکو دعا اگر دمر بیلی دلی جستاس پیو کنی نوزی بلا کور والا دیمی وزی چکلا خیر کی یا را لی تا ندی دا جون خون نسی اخسته تا خو پخوندا پخوندا کشنان سر یو تعلق جوړ کا السلام علیکم وی پکور کرا دی او هیڅ څوک نو ایو د 12 کالو د 10 کالو کوچنی پکور کې ناستو او تا سلام نه واچوي وا کوچنی ته الله دومره عقل ورکړي پلار ته دا ویل چې بابا ولار سا بیا راس سلام را واچو الله هو کوچنی ته الله دومره سلام کہہ کر داخل سلام
حضور فرماتے ہیں جو شخص گھر میں داخل ہو درود شریف 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھے پھر السلام علیکم کہے، اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، رزق ختم کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام ڈالیے، خالی گھر ہو تب بھی سلام ڈالیے، سلامتی کے الفاظ یہ دعا ہے، السلام علیکم دعا ہے، دعا۔ فرمایا جب وہ گھر میں داخل ہوا بیوی آگ بگولہ ہو کر ملی، یا گھر میں رہوں گا یا رہوں گی یا تیرا والد رہے، کسی کیا کسی صبح سے کانسی کی ہوگی کہیں یہ خناق، یہ کون سی کانسی ہوتی ہے؟ کالی کانسی، اچھا ٹی بی نما ہوتی ہے۔ یہ ان دنوں میں 100 کے قریب بچے اس ہفتے میں انتقال کر گئے۔ بچوں کو خیال رکھا کرے، احتیاط رکھا کرے، سن اور اس خطوں میں تو وبا آئی ہے خناق کی، بچوں میں خاص کر، ہاں بس یہ بھی ہے، ذرا احتیاط کر لیا کرے بچوں کو، گرم کپڑوں میں، یہ بازاری چیزوں سے ملاوٹ شدہ چیزیں، پتہ نہیں خدا جانے ہمیں کیا کیا۔ ابھی کل ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، کسی نے بھیجا کینسر کے حوالے سے کہ پاکستان میں دن بدن کینسر بڑھ رہا ہے، اس کی وجوہات ڈاکٹر ابھی سیمینار ہوا غالباً اس ہفتے سینار اسپتال میں، ڈاکٹروں نے کہا اس کی وجہ ملاوٹ شدہ چیزیں ہیں، اور خصوصاً ملاوٹ شدہ دودھ یہ خاص اس ٹائم کینسر کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان پر رحم کرے، ہمیں کیا پلاتے؟ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ہم جانوروں کے پیٹ سے میرے بندو اللہ فرماتے خالص دودھ ہمیں تمہیں مہیا کرتا، لبناً خالصا سائغا للشاربین، جو پینے والوں کو مسرور کر دیں۔ ہم جب پی جاتے ہیں اللہ کے چشے وشو دے کے چشے ولا چش پکش گٹکڑی دی والا کو پخوا۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ دودھ والے کبھی آ جاتے کر سب کوئی تعویذ دے دے بینسو کے لیے، میں بینسو کا تعویذ تو میں نہیں دیتا ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے ہم انسانوں کو سنبھالے، بڑی بات ہے، جانوروں تک تم لے جاتے ہو، جہاں جانوروں کی بھینسیں وغیرہ کی باڑیں وہاں جاؤ، وہاں کے مولوی صاحب ہوں گے، ان کو یہ تعویذات بڑے اچھی علم ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے تمہارے بھینسوں کے ساتھ؟ کسی ہر ہفتے ایک مر رہی ہے، او میں نے کہا تعویذ آسان ہے، خدا کے لیے میں نے کس میں ملاوٹ نہ، خدا کے لیے ملاوٹ، اگر ملاوٹ کرو گے اللہ پھر حساب بے بات کرے، یہ مکافات عمل ہے، جسے تم لوگوں کے ساتھ کرو گے اللہ تمہارے ساتھ کرے گا، یہ تعویذوں سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ اعمال درست کرو، اچھا صاف دودھ دیا کرو، کہ کیا کرے بسا مہنگا ہے، فلانا چیز کل مہنگا ہے، یہ مہنگے میں، میں نے کہا مہنگائی کو مت دیکھو، اللہ تمہیں جب صحیح چیز تم بند اللہ کے بندوں کو دو گے اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت، کیا کھلاتے ہو لوگوں کو اللہ پھر یہی کچھ کرے گا، جس سے تم کمائی کرتے ہو دوسری طرف سے بما سود کی نکل جاتے ہیں۔ تو فقیہ فرماتے ہیں وہ شخص گھر میں آئے، بیوی یا بگولو گی یا میں رہوں گی یا تیرا والد، نے کہا کیا کہتے کانسی ہے اس کو، یہ بیماری ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو لے جاتا ہوں، گٹھری بنایا ایک چادر میں والد کو رکھ کر پیچھے ہوا، اس کو لے جا رہا تھا، کفر کے جنگلات کی طرف نکلا، ایک پرانا کنواں خشک نظر آیا، اس میں والد کو پھینکنے کی کوشش کی تو والد نے پیٹھ پر ایسے ٹک ٹک کیا، کہا بیٹے، اس نے کہا جی اس میں مجھے مت دیں، اس خشک کنویں میں مجھے مت دیں، اگلے والے میں پھینک، کہا کیوں؟ اس بوڑھے نے کہا اس میں میں نے اپنے والد کو پھینکا تھا۔ مکافات آدم، جیسے کرو گے ویسے برو، اگر تم والدین کے ساتھ اچھے ہوں گے تمہارے بچے تمہارے ساتھ اچھے ہوں گے، اگر تم والدین کے ساتھ بگڑو گے تو آگے چل کر تمہارے بچے جب جوان ہوں گے تمہارے ساتھ، مکافات عمل ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ جو سورہ کہف کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے، من کان یرجو، یہ آخر سورہ کہف ختم ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، 15ویں سپارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے کی 3 رکوع تک ہے، فرمایا اگلے جمعے تک اس کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا، قیامت کے دن اس کے لیے اتنا نور ہوگا، اس کی روشنی میں یہ پل صراط طے کرے گا
کسی کی روشنی فرمائے مدینے سے مکے تک، کسی کی روشنی مکے سے یہ مدینے سے عدن تک، عدن ہو یمن کا دارالحکومت سمندر کے کنارے، اتنی روشنی ہوگی جو سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا، غروب آفتاب یا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے۔ اس دوران کسی وقت جمعے سے پہلے پڑھو، جمعے کے بعد پڑھو، عصر کے وقت پڑھو، ایک دفعہ ضرور پڑھو سورہ کہف۔ فرمائے تمہارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ پرصراط کی روشنی ہے تمہارے لیے، یہ اللہ پاک کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملنے کا ذریعہ ہے یہ۔ اور فرمایا اگر نہیں ہو سکتا سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پھر 10 روزانہ پڑھ لیا کرو، اگر 10 بھی نہیں ہو سکتے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیت چھوٹی آیت ہے اس کو یاد کر کے روزانہ پڑھ لیا ایک دفعہ۔ اور فرمایا یہ آخری رکوع جس کی آخری آیت ہے، یہ آخری 10 آیت ہے جو روزانہ پڑھ کر شام کو سوئے گا، اللہ اس کی نماز آنکھیں عین فجر کی نماز پر کھول دے گا۔ سرگی من اخلاصی صاحب دی خوبی تھی وعمل روشا تدی سبال عمل نستا آخری دالا سایتون وای بیدے گا یا اللہ سال مازتون اس سرگی خلاصی کا بس دو غمرہ اخبر بدی سرگی سال مازتون خلاصی۔ اور جس گھر میں فجر کی نماز کا اہتمام ہو سراسر خیر اور برکت ہے، جس گھر میں فجر کی نماز کا اہتمام نہ ہو نہ خیر ہے نہ برکت۔ فجر کا اہتمام رکھ اور 2 سنت فجر سے پہلے نہ چھوڑنا۔ حضور سے فرماتے ہیں اگر کوئی اس کی بدلے میں مجھے پورا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے دے اور کئی فجر کی 2 سنتوں کو چھوڑ دو وہ اللہ نہ چھوڑ۔ حضور سے کیا اللہ نے اس میں رکھے اللہ جانتے ہیں۔ یہ فجر کی فرض سے پہلے کی 2 سنتیں اس میں اللہ نے کیا رکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اہمیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر کسی وقت فجر کی نماز قضا ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت پڑھتا ہے تو بما سنتوں کی قضا کرے، اگر چاش کو پڑھتا ہے بما سنتوں کی قضا ہی لوٹا دے۔ ہاں جب سورج زوال ہو جائے زور کا وقت داخل ہو پھر سنتوں کا وہ وقت ختم ہو گیا، فرض کا اب بھی باقی ہے، پھر زور کو اگر لوٹانا ہو پھر خالی 2 فرض لوٹانا۔ جب تک زوال نہ ہو اس وقت تک آپ فجر کی نماز بما سنتوں کی لوٹا سکتے۔ پوچھا گیا رسول اللہ کبھی آنکھیں لگ جاتی ہے نہیں اٹھ سکتے فجر میں، کسی کام میں اتنی مصروفیت ہو جاتی پتہ نہیں چلا کب عصر کی نماز چلی گئی، یہ فجر کی نماز یا زور کی نماز انسان نیند کی نظر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہے یا کوئی اور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ فرمائے جب اٹھ جاؤ تمہاری نماز کا وقت پھر وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آسانیاں دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں فرماتے۔ فرمائے نیند ہے انسان ہے ہو جاتے، جب اٹھ جاؤ تمہاری نماز کا وقت وہی ہے پھر مزید دیری نہ کرو، پھر مزید دیری نہ کرو۔ تو من کان یرجو لقاء ربی، فرمایا جو کوئی ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ کل اللہ سے میری ملاقات ہو، اللہ کا دیدار ہو، اللہ پاک سے آمنے سامنے ہو تو اللہ خوش ہو۔ من کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو 2 کام کر لینے چاہیے دنیا میں، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ عمل صالحہ کو اپنی زندگی کا مقصد اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے راستے میں، مریدین ساتھ تھے ایک قبرستان پر آ کر رک گئے، کھڑے ہو گئے، قبروں کو دیکھا، اپنے ساتھیوں سے کہا سب مردے سوئے ہوئے، ہاں حضرت سوئے تو ہے۔ فرمائے اس وقت یہ مردے قبر کے اندر کیا سوچ رہے ہیں؟ اس وقت یہ مردے اپنی قبروں میں کیا سوچ رہے؟ کسی سوچ میں ہیں یہ سب۔ حضرت بولو پھر بھی بتاؤ۔ ایک نے آگے بڑھ کے حضرت یہ سوچ رہے کہ ہم سے جو نماز قضا ہوئی کاش قضا نہ ہوتے ہم وقت پر پڑھ لیتے۔ اور کسی نے کہا حضرت جو نماز کا پابند
پابندی کرنے والے وہ کہتے قرآن کی تلاوت کر لیتا. فرمایا اور فرمایا کوئی اچھے کام کی تلقین کرتا, برے کاموں سے لوگوں کو روکتا. فرمایا اور فرمایا کہ یہ سوچ رہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کرتے, برائی سے بچ کر زندگی گزارتے, اور اللہ کو راضی کرتے, اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کرتے. فرمایا اور بہت باتیں ہیں. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں, اللہ والے نے کہا کوئی برائی کا سوچ رہے ہیں اس وقت, یہ کوئی برا کام کا سوچ رہے؟ فرمایا نہیں حضرت. فرمایا جو اس وقت یہ سوچ رہے اللہ نے تمہیں موقع دیا. یہ تم سے کہہ رہے ہم تو سوچ میں آ گئے. کوئی قبرستان سے گزر رہا تھا, کہا ہے قبرستان والوں کتنے اچھے ہو, سکون سے سوئے ہو. فرمایا سکون سے تم ہو, ہم تو اپنے زندگی کا عذاب جیت رہے ہیں. ہم نے کس طرح زندگی گزاری, ہم تو عذاب جیت رہے ہیں. اس وقت تمہارے پاس موقع ہے, بہت کچھ کر سکتے ہو. ہم تو یہ ہماری کوئی سکون نہیں. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا. جو مردے اس وقت سوچ رہے آپ ویسے بن جائے. کوئی مر جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں, مرحوم نے بہت اچھا سینما بنایا تھا, بڑا کامیابی, یہ کہتے, یا کہ مرحوم نے مسجد میں بڑا اچھا پیسہ لگایا تھا, یہ کہتے. لوگ ہمیشہ مرنے کے بعد نیکیاں یاد رکھتے ہیں, برے کاموں کو یاد نہیں رکھتا. اپنے آپ کو اس مقام پر اب لے آؤ کہ مردے کہہ رہے کہ فرض نماز ہم نے چھوڑ دی, کاش نے چھوڑتے, آپ فرض نماز کو نہ چھوڑ. مردے کہ سوچ رہے کہ قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتے, آپ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکال. مردے سوچ رہے کہ اس کا ہم دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے, اللہ 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 سے اپنے دل کو روشن کرتے. تم ابھی جو اللہ نے موقع دیے, تم ابھی اپنے دلوں کو لفظ اللہ سے روشن. تمہارا بزرگوں نے چند ایک باتیں لکھی ہیں, میں انشاءاللہ عرض کروں گا, وقت کی کمی ہو گئی, کہ کون سے ایسے اعمال ہے جس کی کرنے سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. انشاءاللہ میں زندگی رہی تو عرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر سب سے پہلے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم, اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ کما بارکت علی. سورۃ فاتحہ کو ذکر پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. سورۃ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھ لیجیے. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا رب. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. اللهم صل على محمد. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل. اب انکے بند کیجیے, انکے سے کچھ نہ کہے, سانس کو روٹین کے مطابق چلنے دیجیے, دل پر توجہ دیجیے. ہمارا دل دھڑک رہا ہے, یہ دھڑکن کر رہا ہے. اللہ 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 سبحان. یہ دل یہ لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کر رہا ہے. آپ کی توجہ اس طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. ڈوب جائے, اللہ کے اسلام کی عظمت میں ڈوب جائے. اللہ پاک
تمام سکون کی راہیں کھول دے گا، اللہ پاک تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ آپ کی توجہ دل کی طرف ہو، دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ اللہ اللہ اللہ۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزہ دل میں شمع تور کر دے، یہ گوشہ دل نور سے معمور کر دے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزہ دل شمع اتوار کر دے، یہ گوشہ دل نور سے معمور کر دے۔ ہے میری گات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، جام وحدت پلا مخمور کر دے، اپنی محبت کے نشے میں چور کر دے۔ میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت کو دور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت کو دور کر دے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزہ دل شمع تور کر دے، یہ گوشہ دل نور سے معمور کر دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی الہ العالمین۔ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قصداً گناہ ہوئے ہم، انجانے میں ہوئے ہم، مولا معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہ کر کے بھول چکے ہوں، یا اللہ تجھے تو علم ہے، تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں سے بھی تو آگاہ ہے، ہماری حاجتوں سے بھی تو آگاہ ہے، مولا دنیا کو بھی سنوار دے، آخرت کو بھی سنوار دے۔ یا اللہ اپنی ذات سے تعلق نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی ذات سے تعلق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو بدل دے کہ تیری محبت سے سرشار ہو جائے۔ الہ العالمین دنیا کی پریشانیاں بھی دور فرما، اخروی پریشانیوں کو دور فرما، مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حاضرین میں جو بیمار گھروں میں بیمار پڑے ہیں، مولا جو اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین کرم رحم عافیت والی زندگی نصیب فرما، پورے عالم اسلام پر رحم فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما۔ یا اللہ کوئی اہل نیک دل عادل ظلم سے پاک حکمران نصیب فرما، جو ظالم نہ ہو، جو عوام کے حق میں بہتر ہو، یا اللہ جو ہم سب کے لیے باعث رحمت اور راحت ہو، یا اللہ ایسے حکمران ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ صلی اللہ تعالی برحمتک یا